بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال مر رجل على حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فقيل له إن هذا يبلغ الأمراء الحديث عن الناس. فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. قال سفيان والقتات النمام. یہ حمام ابن حارث روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرا تو حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا، لوگوں نے کہا کہ یہ جو شخص ہے یہ لوگوں کی باتیں حکام تک، عمراء تک پہنچاتا ہے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قتات، قتات جنت میں نہیں جائے گا، داخل نہیں ہوگا۔ تو حدیث کے جو راوی ہے سفیان ابن عیینہ، وہ فرماتے ہیں کہ قتات کے معنی ہیں نمام کے، یعنی چغل خور۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، باب ما جاء فی النمام۔ تو اس حدیث میں کے سامنے یہ بات آئی کہ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک شخص گزرا تو اس کے متعلق لوگوں نے حضرت حذیفہ سے، شخص جو ہے یہ چغل خور ہے، اس کی عادت ہے کہ لوگوں کی باتیں حکام تک پہنچاتا ہے، عمراء کو، حکام کو لوگوں کی باتیں پہنچاتا ہے۔ تو حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ قتات جنت میں نہیں جائے گا۔ قتات کے معنی ہیں نمام کے، اور یہ کہا جاتا ہے چغل خور کو۔ چغل خوری کسے کہتے ہیں؟ قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہمازٍ مشاء بنمیم، چغل خوریہ کرتا پھرتا ہے۔ تو نمام کہا جاتا ہے، نمیمہ کہتے ہیں نقل کلام الغیر للافساد والاضرار، لوگوں کی باتوں کو منتقل کرنا، دوسروں تک پہنچانا شر کی نیت سے اور فساد کی نیت سے، شر اور فساد کی نیت سے لوگوں کی باتیں دوسروں تک پہنچانا، چاہے وہ حکام تک پہنچائے، چاہے کسی غیر تک، کسی تک بھی پہنچائے، لیکن دل میں نیت کیا ہو؟ فساد کی ہو، شرارت کی ہو، تو یہ نمیمہ کہلاتا ہے، یہ چغل خوری کہلاتا ہے۔ یہاں دو الفاظ آئے ہیں، پہلے قتات آیا، پھر اس کی تشریح حضرت سفیان ابن عیینہ جو اس حدیث کے راوی ہے انہوں نے نمام سے کی۔ بعض حضرات نے تو اس میں فرق کیا ہے قتات اور نمام میں، کہ نمام اسے کہتے ہیں جو لوگوں کی مجلس میں بیٹھ کر باتیں سنے اور پھر وہ دوسروں تک پہنچائے، اور قتات اسے کہتے ہیں جو خفیہ طور پر، جاسوسی کے طور پر چھپ کر سنے اور پھر پہنچائے۔ لیکن اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں ایک ہی ہے، اس میں فرق نہیں ہے قتات اور نمام میں۔ البتہ بعض حضرات نے یہ تھوڑا سا فرق کیا ہے باریک سا، جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، کہ نمام کہتے ہیں کہ جو لوگوں کی مجلس میں بیٹھ کر آمنے سامنے جو باتیں سن لے پھر جا کے اس کو پہنچائے دوسروں تک، اور قتات کہتے ہیں کہ جو چھپ کر سنے۔ تو یہ نمیمہ یعنی چغل خوری کہلاتا ہے، اور یہ بہت بری صفت ہے۔ اور حدیث میں کتنی بڑی وعید آئی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت قتات، جنت میں چغل خور نہیں جائے گا۔ اب بالکل عدم دخول سے یا داخل نہ ہونے سے کیا مطلب ہے؟ کہ سرے سے جائے گا ہی نہیں، جیسے بعض اور صفات رذیلہ والوں سے متعلق آتا ہے، اور خاص طور پر جیسے آتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہو، ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال حبة من کبر۔ اور اسی طرح یہاں ہے کہ لا يدخل الجنت قتات، چغل خور نہیں جائے گا۔ اس کے علماء کئی مطلب بیان کرتے ہیں، آپ حضرات نے سنا بھی ہوگا
کہ چونکہ ان کے دل میں ایمان تو ہے، مسلمان ہے، اور جو شخص کلمہ گو ہو، مسلمان ہو، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ پھر یہاں پر جو ممانعت آئی ہے، یا تو یہ دخول اولا کی ممانعت ہے کہ ابتدا میں جب اللہ پاک جنتیوں کو جنت میں داخل کریں گے، اس کو اس وقت روک دیں گے، یہ اس وقت جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور یا پھر اس سے مراد یہ کہ یہ اپنے اس گناہ کی سزا بھگتے گا، جب سزا بھگت لے گا اللہ پاک پھر جب چاہیں گے تو بعد میں جنت میں بھیج دیں گے۔ تو ممانعت سے مراد یہ ہے، باقی اس سے دخول ابدی کی ممانعت مراد نہیں ہے، کیونکہ دخول ابدی یہ صرف کافر کے لیے ہے، کافر کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، صاحب ایمان ضرور جائے گا، چاہے اللہ پاک ویسے ہی مغفرت فرما دے، مہربانی فرما دے، چاہے گناہوں کی سزا بھگت کر جائے، لیکن جائے گا۔ اب یہاں اصل بات ہے یہ چغلخوری سے متعلق، تو بڑی سخت وعید حدیث میں آئی ہے کہ یہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ بھی بڑی سخت وعید ہے کہ انسان جہنم، اللہ پاک کی پکڑ، انسان اس کا تصور کر لے، صرف کتنا سخت مرحلہ ہوگا کہ اللہ پاک اگر روک لے جنت سے، پھر اللہ پاک کی سزا، پکڑ، یہ کتنی سخت ہو سکتی ہے۔ ان بطش ربک لشدید۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا۔ حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ذیل میں بھی، بخاری شریف میں بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کا گزر ایک دو قبروں کے پاس سے ہوا۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا ان قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان دو قبروں والوں کو، اور فرمایا کہ وما يعذبان فی کبیر، ان کے الفاظ آتے ہیں کہ عذاب بھی کسی بڑی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ اس کے پھر دو مطلب محدثین نے بیان کیے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ وما يعذبان فی کبیر، کیوں سزا مل رہی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک جو تھا وہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، بچنے کا اہتمام نہیں کرتا تھا پیشاب کے چینٹوں سے۔ دوسرا جو تھا وہ چغلخور تھا، وہ چغلیاں لگاتا پھرتا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے ایک ٹہنی توڑی سبز، اور اس کو آدھا کر کے ایک قبر پہ لگائی اور دوسرے قبر پہ، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تک یہ شاخ ہری رہے گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی، اللہ پاک تخفیف فرمائیں گے۔ وما يعذبان فی کبیر، ان کا ایک مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ عذاب کسی بڑی وجہ سے نہیں ہو رہا تھا، یعنی معمولی گناہ ہے دیکھنے میں نا، پیشاب کے چینٹے سے نہ بچنا یہ بھی ایک چھوٹا گناہ ہے، اسی طرح چغلخوری، تو کوئی بہت بڑے گناہ نہیں تھے جیسے شرک ہے، شراب نوشی، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن یہ چھوٹے گناہ تھے، اس کے باوجود اللہ پاک کی پکڑ میں آ گئے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ وما يعذبان فی کبیر، تھے تو بڑے گناہ، یہ اس کو معمولی سمجھتے تھے، یہ قبر والے اس گناہ کو بڑا گناہ نہیں سمجھتے تھے، اس کو معمولی سمجھتے تھے، ہلکا سمجھتے تھے، تو اللہ پاک نے پکڑ لیا کہ پیشاب کے قطروں کو سمجھتے تھے کہ بھئی اس سے بچنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے۔ ظاہری بات ہے آگے ساری عبادات کا مدار تو اسی پہ ہے، اگر ایک قطرہ بھی لگ گیا تو جب وضو نہیں ہوا، آگے نماز نہیں، کپڑے ناپاک کے، تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی اس لباس میں، تو یہ معمولی بات نہیں ہے، اس کو نظر انداز کرنا اتنی خطرناک بات ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ دیکھیں یہ عذاب قبر کا باعث بن گیا یہ گناہ۔ اور دوسری بات جو اصل ہے وہ ہے کہ دوسرا چغلخور تھا، اس گناہ کو بھی معمولی سمجھا جاتا ہے کہ بھئی چغلخوری ادھر کی ادھر لگا دی، ادھر کی ادھر پہنچا دی، جس کو عام طور پر ہم لگائی بجائی کہتے ہیں، یہ چغلخوری ہے کہ ادھر کی بات سن کر ادھر پہنچانا، ادھر کی ادھر پہنچانا۔ بعض لوگوں کا وتیرہ اور کام دھندا یہی ہوتا ہے، باتیں سننا، پھر چاہے مجلس میں بیٹھ کے سن لے، چاہے چھپ کے خفیہ جاسوسی کے طور پر سن لے، اور پھر بلا تاخیر جا کے اس کو دوسروں تک پہنچانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا ہماز مشاء بنمیم، اور حدیث میں آتا ہے کہ لا يدخل الجنت قطات، ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ چغلخوری یہ بہت بری صفت ہے، اور میں نے نمیمہ کی تعریف آپ حضرات کے سامنے کی، نقل و کلام الغیر للاضرار والافساد، کہ دوسروں کی بات کو پہنچانا فساد کی نیت سے، شر کی نیت سے۔ یاد رکھیں اللہ پاک کو فساد سخت ناپسند ہے، لوگوں کے درمیان اختلافات پیدا کروانا، لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرتیں پیدا کرنا، بھڑکانا، ظاہری بات ہے چغلخوری کا تو یہ مقصد ہے، کوئی نیک نیتی کے ساتھ تو نہیں کرتا۔ ہاں اگر اصلاح ذات بین الناس ہے، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے، یہ ثواب کا باعث ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اس میں اگر انسان خلاف واقع بات کر لے، اس کی بھی اجازت ہے حدیث میں، بلکہ یہ تو ثواب کا کام ہے۔ اگر دیکھا بھئی دو مسلمان بھائیوں میں اختلاف ہے،
اس نے ایک سے کہا کہ بھئی تم ایسی ناراض ہو، وہ تمہاری تعریف کر رہا ہے، وہ چاہ رہا ہے صلح کر لے. پھر دوسرے کے پاس گیا، اس سے بھی یہی کہا، ان میں صلح کروا دی. اگر چاہے ان کے دلوں میں ایسا نہیں تھا، اس نے خلاف واقع بات کی، اس جھوٹ کا گناہ نہیں لکھا جائے گا بلکہ ثواب لکھا جائے گا صلح کرانے کا. اب جب یہ اتنے ثواب کی بات ہے تو اس کے برعکس دیکھ لیں آپ کہ نیت ہی کیا ہے کہ ان دونوں کے درمیان پھوٹ ڈلوا دوں، دونوں خاندانوں میں اختلاف پیدا کر دوں، ماں باپ اولاد میں اختلاف پیدا کر دوں، بھائیوں میں اختلاف پیدا کر دوں، استاد شاگرد میں اختلاف پیدا کر دوں، شیخ اور اس کے مریدوں میں اختلاف پھوٹ ڈلوا دوں. یہ کتنی خطرناک بات ہے. پھر اس نیت سے کیا کرنا کہ باتوں کو منتقل کرنا. کوئی بات سن لی، اب بعض دفعہ مجلس ہے، مجلس میں بیٹھے اور جب سنا اس نے کوئی عام بات کی، اور ظاہری بات ہے اس میں ایسا شخص جو چغلخوری کر رہا ہے یہ کئی گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے. ایک تو سب سے بڑا گناہ ہے یہی چغلخوری کا، کہ یہ چغلخوری جیسا بدترین فریضہ انجام دے رہا ہے، بدترین عمل کر رہا ہے. اور دوسرا اس میں بعض دفعہ پھر اس کو جھوٹ بولنے کی تھوڑی سے مرچ مسالہ لگانے کی ضرورت بھی پیش آتی ہے. اب سامنے والے نے یقین نہیں کیا تھا، اس نے 2-4 اور ساتھ ملا دی، جھوٹ بھی بول دیا، کتنے گناہوں کا مجموعہ بن گیا. تو خلاصہ یہ ہے کہ جو چغلخوری کا مرض ہے یہ بہت مہلک روحانی مرض ہے، یہ معمولی نہیں ہے. اور آج اگر آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں زیادہ تر جو آپس کے اختلافات ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، اس کی بنیاد یا تو غلط فہمی پر مبنی ہوتی ہے. بہت دفعہ سامنے غلط فہمی آپس میں ہوتی ہے، کوئی ایسی بات ہوتی نہیں ہے اور انسان اس کو بہت دور تک لے جاتا ہے، اس بات کو بہت بڑا بنا لیتا ہے. جب تحقیق کی جائے اور انسان ذرا کھلے ذہن سے ٹھنڈے دماغ سے غور کر لے تو آپ ہمیشہ غور کریں گے کہ وہ بات کوئی ایسی قابل نہیں ہوگی کہ جس کی بنیاد پر لڑائی کی جائے. اور دوسری اس کا جو عام طور پر سبب ہوتا ہے وہ یہ چغلخور ہوتے ہیں. چغلخور قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. قرآن کریم میں اللہ پاک نے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے ایمان والو، جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے، فاسق آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، فوراً یقین مت کرو، اس کی تحقیق کرو، اس بات کی تفتیش کرو. ایسا نہ ہو کہ تم فوراً سن کر اس پر کوئی فیصلہ کر لو اور بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے. یہ بہت گہری بات ہے، اور اس قرآن کی آیت پر اگر ہم عمل کر لیں یاد رکھیں کہ پھر نئے اختلافات ہوں گے، نہ ہمیں پچھتانا پڑے گا. کہتے ہیں نا کہ بھئی فلاں کانوں کا کچا ہے، کانوں کا کچا ہونا یہی مراد ہے. اور دیکھیں قرآن کریم میں اللہ پاک نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق. اور ظاہری بات ہے چغلخور فاسق ہی ہوگا، چغلخور تو نیک نہیں ہو سکتا نا، یہ تو گناہ کا کام ہے. جو آدمی گناہ کبیرہ کر رہا ہے وہ فاسق ہوگا، وہ تو نہیں. یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ چغلخور نیک نیتی سے کر رہا ہے، بلکہ یہ فسق ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ اس میں تجسس کا گناہ بھی آ گیا. کہ اگر ایک تو یہ ہے کہ یہ مجلس میں بیٹھ کے سن رہا ہے، دوسرا بعض دفعہ یہ ہے کہ یہ عادت اتنی بن جاتی ہے کہ اب اس کو اگر سننے کا موقع نہیں مل رہا تو یہ اس کے لیے پھر کوشش کرے گا، چھپکے سے کان لگائے گا، کوئی اپنے ذرائع استعمال کرے گا، دوسروں کو اس کام ذمہ داری پر لگائے گا کہ بھئی آپ میں تو نہیں آ سکتا ہوں، آپ اس مجلس میں بیٹھ جاؤ اور جو بات ہو تو پھر مجھے بتاؤ تاکہ میں آگے پہنچاؤں. یا پھر خفیہ طور پر کان لگا کر سنے گا، اور اس کی یہ تجسس کا الگ گناہ ہو گیا. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، تجسس مت کرو. ایمان والوں کو منع کیا اللہ پاک نے. تو بعض دفعہ یہ جو چغلخور ہوتا ہے یہ تجسس کی ذمہ داری بھی انجام پھر دینے لگتا ہے، اس گناہ کے اندر بھی مبتلا ہو جاتا ہے. چونکہ اس کو بات پہنچانی ہے، اس کو فساد پھیلانا ہے، اس کے لیے اگر یہ نارمل طریقے سے اگر وہ باتیں سن لے تو ٹھیک ہے، اور اگر اس کو مواقع نہیں ملے پھر اس کے لیے جاسوسی کرے گا، جاسوس بنے گا، تجسس کرے گا، اور فساد کی نیت سے اور شر کی نیت سے اس باتوں کو کیا کرے گا، دوسروں کو پہنچائے گا. تو قرآن کریم کی آیت میں دیکھیں اللہ پاک نے ایمان والوں کو ہدایت دی ہے، ہم اس پر عمل کر لیں. جو آیا جو بات کی ہم نے آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا اور فوراً جو ہے اس بنیاد پر فیصلے بھی کر لیے کہ بھئی آئندہ سے فلاں شخص سے میرا تعلق ختم ہو گیا، یا ہم نے فیصلہ کر لیا کہ بھئی اس کو یہ سزا دینی ہے. اب میں نے یہ تحقیق نہیں کی یہ لانے والا خود کیسا آدمی ہے، اور جب یہ بات ادھر پہنچا رہا ہے، یہ یاد رکھے یہ بات ایک، جو آدمی دوسروں کی بات آپ تک پہنچاتا ہے وہ یقیناً آپ کی بات دوسروں تک بھی پہنچائے گا، کیونکہ یہ آدمی خائن ہے نا. بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ میرا بڑا خیر خواہ ہے، دوسروں کی باتیں مجھ تک پہنچاتا ہے، تو یہ یاد رکھ لیں
جو دوسروں کی باتیں آپ تک پہنچائے گا وہ آپ کی باتیں بھی یقیناً اسی دوسرے تک پہنچائے گا، کیونکہ اس کے اندر خیانت کا مرض ہے۔ تو ایمان والوں کو یہ حکم ہے کہ انسان فوراً یقین نہ کرے۔ آج کل ہم جذبات میں آتے ہیں، جیسے ہی کوئی بات سن لی فوراً اندازن فیصلہ کر لیا، اور بعد میں جب پتہ چلا وہ جھوٹ تھا، وہ جھوٹ نکلا، لیکن اب ہم چونکہ سخت فیصلہ کر چکے ہیں، یا ہم نے بھی جواب میں کوئی ایسی بات کہی ہے کہ اب جب بعد میں ہمیں حقیقت کا پتہ چلا اب شرمندگی ہو رہی ہے، اب اس سے ہم آنکھیں بھی نہیں ملا پا رہے، جس کے بارے میں ہم نے سنتے ہی کوئی الفاظ کہہ دیے، فیصلہ کر دیا، قطع تعلق کر لیا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو شرارتی آدمی تھا بیچ والا، یہ چغلخور تھا، یہ جھوٹا تھا۔ تو اللہ پاک نے قرآن میں دیکھے ارشاد فرما دیا ہے فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، ایسا نہ ہو کہ جہالت میں فیصلہ کر لو اور پھر تمہیں پچھتانا پڑ جائے۔ تو ایک تو یہ ہمارے لیے اس میں حکم ہے کہ ہم ہر بات پر آنکھیں بند کر کے یقین نہ کریں، بلکہ اگر کوئی اس طرح کی بات پہنچائے، چاہے وہ کسی سے بھی متعلق ہے، میرے سگے بھائی سے متعلق ہے، رشتہ داروں سے متعلق ہے، یا عام مسلمان سے متعلق ہے، تو انسان تحقیق کر لے تسلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ کہ واقعی ایسا ہے، واقعی فلاں نے ایسا کہا تھا، واقعی فلاں نے ایسا کیا تھا، ثابت ہو جائے پھر ٹھیک ہے اپنی جگہ پر انسان جو فیصلہ کر رہا ہے، لیکن بغیر تحقیق کے، بغیر سوچے سمجھے اندھادھن فوراً فیصلے کرنا، یا فوراً جا کر اس پر چڑھائی کر دینا، لڑائی جھگڑا، اور بعد میں اب پوچھ رہے کہ کیا ہوا تھا۔ بہت دفعہ ایسا ہے نا، کوئی بات سن لی اور جاتے ہی ایک دم لڑائی میں شریک ہو گئے، اب بعد میں پتہ چلو وہ یہ تو بات اس طرح تھی نہیں، اب ایک سے پوچھ رہے کیا ہوا تھا، دوسرے سے پوچھ رہے کیا ہوا تھا، پہلے عمل کر لیا اب بعد میں تحقیقات، تو اس سے پھر فائدہ نہیں ہوتا۔ تو حکم یہ ہے ایمان والوں کے لیے کہ انسان ایسے فاسق پر یقین ہی نہ کرے بغیر تحقیق کے، بغیر تفتیش کے، بلکہ پہلے اچھی طرح تحقیق کر لے، تفتیش کر لے، پھر اس کے بعد انسان جو فیصلہ کرنا چاہے کر لے۔ آخری بات یہ ہے کہ یہ جو مرض ہے چغلخوری کا، یہ بہت خطرناک مرض ہے، اور حدیث آپ کے سامنے آئی نا کہ جو دو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں سے ایک کیا کرتا تھا، چغلخوری کرتا تھا۔ آج یہ مرض بھی ہمارے اندر عام ہو چکا ہے کہ ذہن یہ ہے نا کہ اب دیکھ لیے دو افراد خوش ہے، آپس میں تعلق ہے، ہنسی خوشی، یہ برداشت نہیں ہو رہا اب مجھ سے، برداشت نہیں ہو رہا، تو اب ایسا کرنا ہے کہ ان میں اختلاف پیدا ہو جائے، چاہے وہ دو بھائی ہیں، چاہے وہ ایک گھرانے کے افراد ہیں، چاہے وہ آپس، چاہے پارٹنر ہے، چاہے استاد شاگرد ہے، چاہے پیر مرید ہے، یا چاہے آپس میں کوئی بھی ہے۔ تو آج یہ حسد، یہ کبھی باعث بنتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بھئی اب ان کی خوشیوں کو خراب کر دیں، ان کے تعلقات اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہے، میں ان کو آپس میں ہنستا ہوا دیکھ نہیں سکتا۔ انسان اتنا پستی میں گر چکا ہے آج مسلمان، پھر اس کے لیے کیا کرنا، یہ چغلخوری کے فرائض انجام دینا، اور کوئی چھوٹی سی بات سن لی جا کے اس تک پہنچا دی، فلاں یہ کہہ رہا تھا۔ یاد رکھیں اگر کہا بھی ہے تب بھی پہنچانا جائز نہیں ہے۔ چغلخوری اسی کو تو کہتے ہیں نا کہ بات سن لی، انسان بہت ساری باتیں مجلس میں کرتا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ اب میرا یہ فریضہ ہے کہ یہ بات میں اس تک پہنچا کے رہوں گا۔ اور عام طور پر خاندانوں میں، دو خاندانوں میں اختلاف، لڑائی جھگڑے، انتشار، نفرتیں، اس کا باعث ہی چیز ہوتی ہے یہ باتیں پہنچانا، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، یہ لگائی بجائی کا کام۔ یہ بدترین انسان ہوتا ہے دنیا کا جو یہ عمل انجام دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر چاہے مجلس میں بیٹھ کے سن لیں، اور چاہے جاسوسی اس کے لیے کرے اور تجسس کر کے یہ باتیں ایک دوسرے تک پہنچائے، ایسے شخص کے لیے سخت وعید ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا حماز مشاء بنمیم، حدیث میں لا يدخل الجنت قطات، اور روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ اس لیے کہ یہ چغلخوری کرتا تھا۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، صلاۃ والسلام۔ ہمارے بھائی عبد القادر صاحب کے سسر صاحب کا انتقال ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کے سسر کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے بھائی عبد الکریم کے والد صاحب کا گزشتہ دنوں انتقال ہوا، دعا فرمائے اللہ پاک ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔